بات سمجھ نہیں آ رہی آواز بول سکتی ہے امن کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ ساتھ ان کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے وہ بول سکتے ہیں. ساتھ اگر ان کی بیٹی جو بیٹھی ہے نا وہ اسٹیٹمنٹ پڑھ کے سنا دیں. ٹھیک ہے السلام علیکم. میرا نام ارسلان الطان ہے. میں مقیم خان کا مسئلہ خدیجہ. ہم آج اس لیے آئے ہیں کہ ایک 13 مئی کو ایک ہوا ہوا تھا جو بہت ایک خوفناک ہوا تھا. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اسلام آباد میں بیٹھے تھے وہ کیسے سکتا ہے. 2:30 بجے دوپہر کے کیا کہتے ہیں سول لوگ چچا کے گھر کے اندر گھس آئے ہیں جی. کوئی پتہ نہیں گنز لے کے سارے کچھ اندر آ گئے ہیں ڈھونڈتے رہے کہ جی آپ کدھر ہیں, کون ہے, کس طرح ہے, مقیم صاحب کدھر ہوتے ہیں. عمر مقیم کو ہم ڈھونڈنے آئے ہیں. ٹھیک ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے یہ ذرا بتائیں کہ ادھر اس طرح سول کپڑوں میں F6 جیسے ریڈ زون والے علاقے میں لوگ اندر کیسے گھس کے آ سکتے ہیں؟ اسلام آباد پولیس. ٹھیک ہے. اسلام آباد پولیس کے بغیر ہوگی. بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ جی باقاعدہ ہراساں کیا انہوں نے. ٹھیک ہے. آپ کے سامنے ان کی حالت ہے, ہارٹ کے پیشنٹ ہیں, پیس میکر ڈلا ہوا ہے, بیچاروں کو پارکنسن ہوا ہوا ہے. اور اس عمر میں جو ایک اتنی کیا کہتے ہیں فیمس شخصیت کو آگے ہراساں کرنا یہ کسی کو زیب نہیں دیتا. یہ کوئی ذاتی دشمنی نکال رہے ہیں, جو بھی نکال رہے ہیں, ہمیں اس کے لیے انصاف چاہیے. یہ میری بہن صاحب بیٹھے یہ بھی آئی تھی ادھر موقع پہ, ان کو بھی ہراساں کیا گیا ہے, ان کے ساتھ اندر گھس آئے ہیں. مطلب آپ مجھے بتائیں لیڈی پولیس کے بغیر کون لوگ کیسے اندر گھس کے آ سکتے ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں اس کے پیچھے وہاں جانے کے بعد انہوں نے باقاعدہ گاڑی پیچھے لگا کے ہمیں ہمارے دفتر تک پیچھے آئے ہیں. ادھر بھی پھر اور جب لوگ جمع ہوئے ہیں, میڈیا والے لوگ آئے, انہوں نے پوچھا جی آپ کون ہیں, کوئی پیپر, کوئی وارنٹ, کوئی کچھ چیزیں آپ بتائیں کس چیز میں کیا ہے. کسی کے پاس کوئی کچھ دینے کو جواز نہیں تھا. تب جب ہمارے میڈیا لوگوں نے مطلب ہمارے سارے لوگ آئے کرتے ہوئے تب وہ لوگ سارے غائب ہوئے. اور تھوڑا سا پھر میں اپنی بہن کے پاس بھیجوں گا کہ وہ بھی بتائے کہ کیا ہوا تھا جس طرح ہوا ہے اندر. السلام علیکم. میرا نام حفیظہ ہے. میں کچھ جی جیسے میں کہہ رہی ہوں, میں ان کی بیٹی ہوں مقیم احمد خان کی. میں ان کے ساتھ رہتی ہوں F6 میں. میں کہیں باہر سے آ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے تھوڑے سے آگے ایک پولیس کی گاڑی تھی اور اس میں پولیس کے لوگ بھی تھے اور اس کے اندر جو ہے اس کے اندر سے آدمی نکل رہے تھے. میرے لیے جب گیٹ کھلا تو وہ میرے ساتھ اندر آ گئے. ان کے پاس گنس تھی, سویلین کلوتھ میں تھے وہ, اور وہ اندر آتے گئے. ایون تو میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا تھا کہ جا کے ان سے پوچھے کہ وہ کیوں اندر آیا تھا. میں اوپر جا رہی تھی, میرا ابو نیچے آ رہے تھے آفس جانے کے. ابھی بھی وہ ان کی حالت خراب ہے لیکن آفس ضرور جا کے بیٹھتے ہیں. تو وہاں تک وہ آئے ہیں, گنس میں میرے ڈرائیور کو ہراس کیا, مجھے ہراس کیا ہے, میرے ابو کو ہراس کیا. مجھے ڈر لگ گیا تھا, میں نے کوئی اور آدمی نہیں تھا. 2:30 بجے یہ کیا کرنے آئے ایگزیکٹلی. بہت دیر بعد میرے ڈرائیور سے بات کرنے کے بعد جو ہے جب فون وغیرہ ہم نے کیے میڈیا اور ان سب کو, تب وہ جو ہمارے گھر سے نکلے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اتنے دن دہاڑے میں ریڈ زون ایریا میں اور ایک اتنے رسپیکٹیبل آدمی کے گھر میں کوئی کس طرح جو ہے وہ گھس سکتا ہے ایسے, اور ایسے کیسے ہمیں ہراس کر سکتا ہے. تو اس لیے ہم آج بیسکلی آئے ہیں. میرے ابو کی حالت کافی خراب ہے جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن اب یہی ہے کہ آپ لوگ ہمیں انصاف سے اس چیز جی جیسے کہ آپ نے فیرا وجی کی جو ہے وہ سنا ہے 13 تاریخ کو جب یہ واقعہ ہوا تو اس میں جو ہے وہ گھر میں صرف لیڈیز کی 2 بجے کے ٹائم کوئی نہیں ہوتا, اور مقیم صاحب جو ہے وہ F6 میں جو ہے رہائش پذیر ہیں. اور جو پولیس سول کپڑوں میں آئی تھی وہ کہ عمر صاحب کی در ہے, ہم عمر صاحب کو ڈھونڈ رہے ہیں. عمر صاحب کی جو ہے وہ رہائش یہاں پر ہے, حالانکہ عمر صاحب کی رہائش وہاں پر نہیں ہے. مقیم صاحب دفتر کے لیے روزانہ قریب جو ہے وہ 1 سے 1:30 بجے کے درمیان جو ہے وہ اپنے دفتر سے نکلتے ہیں. وہ سیدھا دفتر سے نکل رہے تھے تو ڈی چوک وہ اپنے آفس آ رہے تھے, وہیں سے جو ہے پولیس کا ڈالا موڑا اور وہ پیچھا کرتے ہوئے جو ہے وہ پلازے پہ آ گئے. جیسے وہ پلازے پہ آ گئے تو ظاہر بات ہے ہمیں کال آ چکی تھی آلریڈی مشتاق ڈرائیور کی کہ گھر میں کچھ پولیس آئے ہیں جنہوں نے باجی کو بھی ہرائس کیا ہے, جو ہماری مثبت باجی ہیں کام والی وہ بھی نیچے آ رہی تھی, ان کو بھی ہرائس کیا ہے. SHO صاحب جو ہے وہ خود ڈالے میں موجود تھے, ساتھ 3 جو ہے وہ سول کپڑوں میں لوگ موجود تھے, 3 جو تھے وہ ورٹی میں موجود تھے. وہ سیدھا ڈالا جو ہے وہ ڈی چوک آ گیا. جب وہ ڈی چوک آ گیا تو جب ہمیں اطلاع ملی تو میں اور مسٹر عمران جو ہیں ہم لوگ نیچے اترے اور ہم نے کہا کہ ہم اس واقعے کو دیکھیں, کیونکہ خان صاحب ہے اور خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, گرمی کا بھی موسم ہے.
ہم جب نیچے اترے تو جو پولیس والا ڈالا تھا وہ SHO خان صاحب پر الجھنے کی کوشش کر رہا تھا، جس پہ ہم نے فوراً ایکشن لیا اور وہاں کے لوکل لوگوں کو جو سامنے میڈیا تھا اس کو بلایا، تو اس میں جو ہے SHO جو ہے وہ ڈالے میں بیٹھ کے فرار ہو گیا، اور ہمیں یہ کہتے ہوئے کہ آپ جو ہیں جو آپ نے اسد نامی شخص کا جو سول میٹر چل رہا ہے عمر حکیم کے ساتھ، یہ آپ عدالت سے واپس لیں، اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ کے ساتھ نتائج ہوں گے۔ اس کے بعد ہم نے فوراً 15 پہ کال کی، 15 پہ کال کرنے کے بعد ہم فوراً کوسار تھانہ گئے، وہاں سے ہم نے اپلیکیشن جو ہے وہ ہم نے لکھی، ان کو ای ٹیگ کروایا، ای ٹیگ کروانے کے باوجود آج تک جو ہے وہ FIR کے ایکشن اسلام آباد پولیس نے بھی نہیں لیا۔ اس کے بعد جو ہے نہ کوئی ایکشن لیا گیا اور نہ ہی ہمیں کوئی سنوائی ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ DPO صاحب اور SHO صاحب نے پھر جو ہے وہ ہمیں ہراس کرنے کی کوشش کی، مجھے باقاعدہ ہراس کرنے کی کوشش کی۔ میرے واکنگ ٹائم پہ انہوں نے SHO نے جو ہے وہ ڈالے لے کے آیا، سول کپڑوں میں وہ لے کے آیا، جس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے، ہر چیز کی CCTV موجود ہے جو آپ کو پریس کانفرنس پر دی جائے گی۔ اس کے بعد انہوں نے ہراس کرنے کی کوشش کی، جب انہوں نے ہراس کرنے کی کوشش کی تو ہم نے وہ بھی کال کی۔ ایک چیز میں بیچ میں ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ SHO مری کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اور DPO مری، یہ ایک حیران کن واقعہ اس لیے ہے کہ کیا ایک SHO جو غیر علاقے کا SHO مری اسلام آباد میں آ کے ہمیں ایسے ہراساں کر سکتا ہے، تو مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کس طرح ہو رہا ہے دن دہاڑے اور مین اسلام آباد والے علاقوں میں مین ٹیکنیکل بندوں کے ساتھ، مطلب وہ ریڈ زون کے ایریے میں اسلام آباد پولیس کی آمدی روانگی کے بغیر، کسی اسلام آباد کانسٹیبل کسی کے بغیر جو ہے وہ ہمارے گھروں پہ چھاپے مارے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ گھر میں ہراساں کیا ہے، انہوں نے D چوک میں آ کے خان صاحب کی اس ایج میں بھی انہوں نے ہراساں کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے میرے بھائی کو جو ہے وہ DPO مری نے جو ہے وہ نچلے درجے کے لیول پہ جو بندہ ہے اس کو فون کر کے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ میڈم کو بتا دیں کہ اگر وہ پریس کانفرنس میں شامل ہوئی تو ہم ان کے بھی خلاف FIR لیں گے، اور اگر میرے خلاف FIR آتی ہے اگلے 2-3 دن میں تو ہم وہ بھی جو ہے سوشل میڈیا پہ لے کے آئیں گے، اور وہ بھی ہم پبلک کریں گے کہ جو دن دہاڑے جنگل کا قانون بنا ہوا ہے، نہ کوئی FIR ہے، نہ کوئی وارنٹ ہے، نہ کوئی ان کے پاس کوئی لیگل ڈاکومنٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ آ کے مؤذر جو 40 سال سے ملک کے لیے کاروبار کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ملک کے ٹاپ 10 ٹیکس میں جو وہ آتے ہیں، آپ ان لوگوں کو ہراساں کریں تو ایک عام بندے کی تو زندگی بڑی مشکل میں گزر رہی ہوگی، پھر عام بندے کی تو یہاں پہ کچھ نہیں ہے اگر وہ ہمیں ہراساں کر رہے ہیں، ایک بزرگ کو ہراساں کرے۔ حالانکہ اس چیز سے مقیم صاحب کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو مقیم صاحب کا ہے وہ اپنا F6 سے اپنا دفتر سے انہوں نے وہ ٹائمنگ نوٹ کی، اور وہ باقاعدہ پیچھا کرتے کرتے جو ہے وہ پلازے تک آئے، انہوں نے باقاعدہ ہراساں کیا اور وہ تین ہراساں کر رہے ہیں۔ مقیم صاحب کی فیملی، میری فیملی، میرے والد صاحب، میرے بہن بھائی، مقیم صاحب کی بیٹیاں، اگر ان کو ان فیوچر کچھ ہوتا ہے، کسی چیز کا بھی ہوتا ہے، اس کا ذمہ دار اسد نامی شخص، SHO مری، DPO آصف امین ملک صاحب ہوں گے ساری کارروائی کے اندر۔ پریس کانفرنس کے بعد جو ہے ہم اسلام آباد تھانہ اپلیکیشن بھی دیں گے کہ اگر ہمارے خلاف کچھ بھی ہوا، ہماری جانی مالی مال کو، ہمارے کسی چیز کو بھی نقصان ہوا تو وہی 3 لوگ جو ہے اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ شکریہ۔ اسد صاحب کا کیا رول ہے، کیا درخواست آپ نے ان کے خلاف دی ہے؟ اسد صاحب کا جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی رول نہیں ہے، مقیم صاحب کا کچھ نہیں ہے، جو عمر صاحب ہیں ان کا اور اسد صاحب کا جو ہے وہ آپس میں لین دین کا معاملہ ہے، ہمارا اس چیز سے کوئی لین دین نہیں ہے اسد صاحب کے ساتھ۔ لیکن اسد صاحب جو ہے وہ ہمیں ہراس کر رہے ہیں، وہ ہمیں ذہنی دباؤ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہمیں پریشر کر رہے ہیں، وہ ہمیں خراب کر رہے ہیں، جبکہ ہمارا اسد صاحب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے عدالت میں، اور یہ کہ کیا اس کیس کے بعد بھی یہ اس طرح کی صورتحال ہوئی ہے، اور یہ بھی اس میں بتائیں کہ اسد اور عمر صاحب کا کوئی لین دین جو بھی ہے سول میٹر ہے، تو یہ تو فوجداری کارروائی ہے اس طرح سے آنا اور ہراساں کرنا۔ جی بالکل، جو آپ نے سوال کیا ہے یہ اسد صاحب کا اور عمر صاحب کا جو ہے جوائنٹ وینچر ہے، جوائنٹ وینچر پر کے لین دین کا جو معاملات ہے وہ لیگل ایگریمنٹ پہ ان کا ہوا ہے، جو کہ اب ان کا جو ہے وہ اس پہ اسد صاحب جو ہے وہ ڈیفالٹ کر چکے ہیں، اور ڈیفالٹ کرنے میں اسد عمر صاحب نے جو ہے وہ عدالت سے رجوع کیا ہے، سول میٹر ہے، ان پہ کینسلیشن آف ایگریمنٹ ہے، ان پہ جو ہے وہ سول سوٹ ہے کہ جو ہمارے ڈیمیج کو جو ہمارے لاس ہوئے ہیں وہ بیسکلی اسد صاحب اور عمر صاحب کا جو ہے وہ لین دین ہے، اس میں مقیم صاحب کا یا ان کی بیٹی افیرہ مقیم کا یا میرا یا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ وہ آلریڈی جو میٹر ہے وہ سول میٹر ہے، وہ آلریڈی عدالت میں میٹر ہوا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ آگے مقیم صاحب کو ہراس کر رہے ہیں، ان کے گھر والوں کو ہراس کر رہے ہیں اور ہمیں ہراس کر رہے ہیں۔ جی عمر صاحب
साहब का क्या ताल्लुक जी है? उमर साहब के बेटे हैं, जी उमर साहब जो है मुकीम साहब के बेटे हैं। अच्छा ये भी बताइए कि उमर साहब का कोई मसला मरी में है तो होकर का जी उमर साहब का जो मसला भी है वो भी मरी में नहीं, आपको ये भी बता दी चलो कि ये मसला मरी में है, ये उनका मसला कारोबारी लैंड है ना मरी में, ना कि इस्लामाबाद में है। जो उनका जॉइंट वेंचर भी जो है वो उनका मरी के मामला में सिर्फ इस्लामाबाद के घर की चीज़ों से लैंड नहीं है, लेकिन बार बार हमें जो मरी पुलिस है वो बार बार हमें हरेस कर रही है। इस्लामाबाद में आकर एक वफाक के अदालत में आकर एक रेड जोन के एरिया में हमें पंजाब पुलिस आके बार बार हरेस कर उमर रही साहब है। कहाँ रहते हैं? उमर साहब जो है वो GC से रिहाइश है उनकी। देखिए ये कॉमन नॉलेज है कि वो किधर रहते किधर नहीं रहते। ये बकायदा एक कोऑर्डिनेटेड, मैं आपको वैसे क्लियर कर रहा हूँ जी, ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले भी हमें कल रात परसों रात से बहुत धमकियाँ आ रही हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा, आपके साथ पर्चे होंगे, हमारे पास इतने CSP अफसर हैं, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। हम अल्लाह ताला पे यकीन करते हैं, हम इंसाफ पे यकीन करते हैं, हमारी अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हमारी जो अपील है वो बेसिकली हमारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से है, CM पाकिस्तान से है। हम इस चीज़ में आर्मी चीफ से भी अपील करेंगे कि उनसे भी हम गुजारिश करेंगे हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमें जो है वो हमारी जान को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमें जो है वो इन चीज़ों में ना घसीटा जाए, ना कि मुकीम साहब की उम्र में जो है उनको ब्लैकमेल किया जाए। किसी और का कोई सवाल? शुक्रिया।